محنت کا ثمر۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی زری کی شادی کا کارڈ گھر آ گیا۔ اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں تمام رسموں میں پیش رہا۔ شادی سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے میں ابا کی قبر پر گیا، پھول چڑھا کر فاتحہ پڑھی اور قرآن خوانی کے بعد کافی دیر تک ان سے دل ہی دل میں باتیں کرتا رہا۔ مجھے یوں لگا جسے میری ہر بات انہوں نے بڑے غور سے سنی ہو۔ کافی دیر کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوا تو میں بے حد پرسکون تھا۔ گھر آیا تو قاسم کو اپنا منتظر پایا۔ کافی دنوں کے بعد کسی ہم نوا کو سامنے دیکھ کر دل کھل اٹھا۔ آج میری یاد کیسے آ گئی جناب؟ یاد تو بھولنے والے آتے ہیں جناب، ہم آپ کو کبھی بھولے ہی نہیں تو یاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بھی قاسم تھا جو اب دینے سے کیسے چوکتا۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو اندر کی اداسی میرے چہرے سے جھلکنے لگی۔ باقی باتیں بعد میں، آج تم میرے ساتھ چلو۔ اٹھو فوراً۔ نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی، اس نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کھینچتا ہوا باہر کی طرف چلنے لگا۔ ارے بابا ایک منٹ رکو تو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جانا کہاں ہے؟ میں اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ جہاں میری مرضی، اور اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے بنا شرافت سے میرے ساتھ چلتے آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے دھونس جمائی۔ اٹس اوکے، مگر اماں کو تو بتا دوں، مجھے گھر نہ پا کر مفت میں پریشان ہوتی رہیں گی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں اطلاع کرنا میرا کام ہے، تم بس جلدی سے چلو، قاسم نے کہا اور تیزی سے آگے چلنے لگا۔ ناچار میں بھی چپ چاپ پیچھے چلنے لگا۔ جہاں میری رہائش تھی یعنی پاکستان چوک سے نکل کر جب اس نے کیماڑی کی بس پکڑی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار اس کے ساتھ ادھر جا چکا تھا۔ کیماڑی سے آگے بٹ آئرلینڈ میں اس کا گھر تھا، جس کی چھت پر بیٹھ کے اشارے کرتے سمندر سے باتیں کرنا اور اس کے اوپر اڑتے جہاز دیکھ کر امریکہ جانے کے خواب دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ کیماڑی سے لانچ کے ذریعے ہم اس کے گھر پہنچے تو موسم کافی سہانا ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ بڑی شفقت سے ملی اور ابا کی تعزیت کے ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ بھی دیا۔ قاسم میرے ساتھ ہمارے من پسند مقام یعنی اوپر چھت پر آ گیا۔ صاف ستھری چھت پر میز اور کرسیاں لگی تھیں، نم ہوا کے جھونکے دل کو سکون بخش رہے تھے۔ میں نے ایک دم خود کو تر و تازہ محسوس کیا۔ تمہارے گھر گیا تو موسیٰ بھائی جو تمہاری حالت بتائی، اس کا بہترین علاج تمہیں تمہارے حجرے سے باہر نکالنا تھا۔ ویسے بھی کافی دن گزر گئے تھے دل کی باتیں کیے، سو میں نے سنہری موقع ہاتھ سے گنوانا بہتر نہیں سمجھا اور موسیٰ بھائی سے کہہ دیا کہ وہ میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تمہارا کچھ دل بہل جائے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اب تم میرے سامنے ہو۔ یہ ہے وہ ساری کہانی جسے جاننے کے لیے تم کان کھا رہے تھے۔ قاسم نے مجھ غریب کی اغوا کی داستان بیٹھتے ہی ایک سانس میں سنا دی۔ کامی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لیتے۔ میں نے ہمارے مشترکہ دوست کا نام لیا۔ کامی پر تو تم فاتحہ ہی پڑھ لو۔ وہ کیوں؟ اسے عشق نے نکما کر دیا ہے۔ کوئی نئی بات بتاؤ، یہ اس کا پرانا روگ ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے، سوتے ہوئے بھی سحرے کے پھول کھلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے اپنے ننیال میں ڈیرے جمائے بیٹھا ہے۔ جب تک دال گل نہ جائے مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوٹے گا۔ قاسم نے ہنستے ہوئے مجھے تفصیل بتائی۔ اچھا تم بتاؤ، کوئی بات بنی کیا؟ میں نے اسے امریکہ کے حوالے سے سوال کیا۔ ابھی تو میں لوگوں سے معلومات جمع کرنے میں لگا ہوں، تم سناؤ۔ کیا بتاؤں، ابا کی اچانک وفات نے مجھے تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ایک بار پھر اداسی نے مجھے جکڑ لیا۔
ہمت کرو یار سلمان، زندگی کب رکتی ہے؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا۔ اچھا اور بہتر فیصلہ یہ ہے کہ آگے بڑھو اور جیسا وہ چاہتے تھے بن جاؤ۔ ان کی روح کو سکون ملے گا تمہیں خوش دیکھ کر۔ یہی سچ ہے، بڑے بھیا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب میں پوری توجہ سے اپنے خواب کی تعمیل کے لیے کوشش کروں۔ تو پھر تم نے کیا سوچا، کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ میں ٹافل کی تیاری کروں گا، میرے بس کا کام نہیں یار، یہ بہت مشکل معرکہ ہے اور کامیابی کی بھی 100% گارنٹی نہیں۔ قاسم نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں نے سے ہمیشہ جی چرانے کی عادت اس کی پرانی تھی، اس کے بغیر کچھ سوچنا ممکن ہی نہیں، میں نے کہا تو قاسم نے زور سے قہقہا لگایا اور کہنے لگا، جیب میں پیسہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے میرے گلفام۔ ابا سے بات کی ہے میں نے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ کرتے ہیں۔ چل دیکھتے ہیں قسمت کس کا پہلے ساتھ دیتی ہے، میں نے بنا بحث کیے فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہوئے کہا، تو وہ سر ہلا کر ہلکورے لیتی کشتیوں کو دیکھنے لگا اور میں سر جھکا کر مچھلی کے بنے گرما گرم پکوڑوں اور خوش ذائقہ چائے اور سے دو ہاتھ کرنے لگا، جو باتوں کے درمیان اپنی امی کی آواز پر وہ ان سے پکڑ کر لے آیا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دولت مند باپ کا اکلوتا بیٹا شارٹ کٹ کے چکر میں ہے۔ سفر راہ شوق میں اکیلا تھا، میرا ازدارا میری محنت تھی اور مجھے اس پر بن دیکھے خدا جیسا یقین تھا۔ شام ڈھلنے کو گھر لوٹا۔ واپسی کے سفر میں میرا ذہن ایک لائحہ عمل تیار کر چکا تھا کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے۔ نیا دن، نئی تاریخ اور امید کا اجالا لیے ابھرے۔ میں نے ناراض کتابوں کو منایا اور ایک بار پھر ٹافل ٹیسٹ پاس کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، جب رحمت جوش میں آئے تو پل بھر میں بیڑا پار لگا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اللہ نے میری محنت کا بھرم رکھ لیا اور میں نے بڑے اچھے نمبروں سے ٹافل ٹیسٹ کلیئر کر لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی انٹر کا نتیجہ آیا تو میں نے امریکن اسکول میں داخلے کے لیے خط بھیجنے شروع کر دیے۔ عالم شوق کا دیکھیے، تقریباً 50-60 اسکولوں میں داخلہ بھیج کر ہی میں نے دم لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں OSU میں میرا داخلہ ہو گیا۔ داخلہ کیا ہوا، مجھے منزل پر پہنچنے کی آس لگ گئی۔ ساتھ ہی میں نے کراچی میں بھی پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور SM کالج میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اعلیٰ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کافی سوچ سمجھ کر میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے اسی کالج میں BCom میں داخلہ لے لیا۔ BCom کی ڈگری ملنے کے بعد بھی کوئی معقول ملازمت نہ مل سکی تو کپڑے ادھیڑ کر سینے والا مشورہ مانتے ہوئے میں نے کراچی یونیورسٹی سے دوبارہ BA کا امتحان دے دیا اور ایک ساتھ 12 پیپرز دے کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ میرے اعتماد میں اضافہ ہوتا گیا اور چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا شعور بھی مزید پختہ ہوتا گیا۔ وقت مجھے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔